جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 42 کا پہلا حصہ پڑھیں گے اور یہ شروع ہو رہا ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب سے، جس کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس بستر پر آرام فرماتے تھے اور ہم امتیوں کے قالینوں اور فرشوں کا کیا حال ہے، وہ نگاہوں کے سامنے ہے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور آرام فرمانے کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا، جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کبھی چمڑے کا ہوتا تھا، کبھی ٹاٹ کا اور کبھی صرف بوریا ہوتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب بستر بنانے کی درخواست کرتے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیاوی راحت و آرام سے کیا کام، میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں نیچے بیٹھ گیا ہو اور تھوڑی دیر بیٹھ کر آگے چل دیا ہو. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری عورت آئیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک دیکھا کہ عبا بچھا ہوا ہے. انہوں نے واپس جا کر ایک بستر تیار کیا جس کے اندر اون بھر رکھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پاس بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کو رکھا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں انصاری عورت آئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک دیکھ کر یہ بنوا کر بھیجا ہے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو واپس کر دیں. مجھے وہ اچھا معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے دل نہ چاہتا تھا کہ واپس کروں، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ واللہ اگر میں چاہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی میرے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ تیار کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر میں نے اس کو واپس کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما رہے تھے جن کے نشانات محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر ظاہر ہو رہے تھے. میں یہ دیکھ کر رونے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر اور کسریٰ تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس بوریے پر؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ چمڑے کا تھا، جس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے تو زیادہ نرم ہو جائے گا، میں نے اسی طرح بچھا دیا، یعنی چوہرا کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو دریافت فرمایا کہ میرے نیچے رات کو کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ وہی روزمرہ کا بستر تھا، رات کو اسے چوہرا کر دیا تھا تاکہ زیادہ نرم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہلے ہی حال پر رہنے دو، اس کی نرمی رات کو مجھے تہجد سے مانع ہوئی، یعنی تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی یا معمول کے لحاظ سے دیر میں کھلی کہ نرم بستر پر نیند گہری آتی ہے اور زیادہ آتی ہے، اور اگر کھردری چارپائی ہو، اول تو نیند ہی غفلت سے نہیں آتی، دوسرا یہ کہ آنکھ بھی جلد ہی کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ ہجرت کے دوسرے سال تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت 16 یا 17 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بإذن اللہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق دوبارہ قبلہ بیت اللہ یعنی مسجد حرام کی طرف ہو گیا۔ مسجد نبوی میں جہاں پہلے قبلہ تھا وہاں اصحاب صفہ کا چبوترا موجود تھا۔ اصحاب صفہ نے اپنے جسم اور روح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب ہماری ہیڈنگ ہے سلسلہ غزوات، حکم جہاد و قتال، سفر المظفر سن 2 ہجری۔ آقائے دو جہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے، اس سے پہلے مدینہ شریف بیرونی خطرات سے بالکل مطمئن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ ہونے کی وجہ سے اب یہ قریش کے غیظ و غضب کا نشانہ بن چکا تھا۔ معاہدہ امن۔ مدینہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا یہ کام سر انجام دیا کہ مدینہ اور اطراف مدینہ میں رہنے والے یہود اور غیر یہود سے معاہدہ امن فرمایا تاکہ اطمینان کی فضا قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے عبداللہ بن ابی کی سرداری۔ مدینہ شریف کا ایک شخص عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ یہ بہت چالاک تھا۔ اوس اور خزرج کے تمام قبائل میں اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ اوس اور خزرج چند روز قبل ہی جنگ بیعاص میں اپنے اپنے سرداروں کو قتل کروا چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سرداری متفقہ طور پر تسلیم کروا لی، اور اہل مدینہ یہ طے کر چکے تھے کہ عبداللہ ہی ان کا بادشاہ ہے، اور اس کے لیے ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کر کے باقاعدہ اعلان کیا، اور عبداللہ کی تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد لوگوں کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رہبر تسلیم کر لیے گئے۔ قریش مکہ کا عبداللہ بن ابی کے نام خط۔ قریش مکہ بھی عبداللہ بن ابی کی اس تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے تھے۔ ان سب حالات کو دیکھ کر عبداللہ بن ابی کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے: تم نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو تم اس کو قتل کر ڈالو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب تم پر حملہ کر دیں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ عبداللہ بن ابی کی عداوت۔ عبداللہ بن ابی نے یہ صورتحال دیکھی اور اپنی تمناؤں کا خون ہوتے دیکھا اور امیدوں پر پانی پھرتے دیکھا تو اس کے دل میں رقابت کی آگ بھڑکنے لگی۔ ایک طبقہ جو عبداللہ کے ساتھ تھا اس نے مسلمانوں کے خلاف اندرونی خفیہ سازشوں اور بیرونی کھلی عداوتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث بن خزرج کے محلے میں سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ ایک جگہ مشرکین، منافقین مدینہ، یہود اور بعض مسلمان بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے۔ گدھے کے چلنے سے گرد اڑی تو عبداللہ بن ابی نے منہ پر کپڑا ڈال لیا اور حقارت سے بولا، گرد نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو سلام کیا اور چند قرآن کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ عبداللہ کہنے لگا، اے شخص، مجھ کو یہ پسند نہیں، اگر تیری بات سچ بھی ہو تو بھی ہماری مجلس میں آ کر نہ سنایا کر، جو تیرے پاس آئے اس سے بیان کیا کر۔ مسلمان اس تحقیر سے بہت غصے میں آ گئے اور قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقین کو ٹھنڈا کیا۔ جہاد کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا پس منظر۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ جانا۔ اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کی غرض سے مکہ شریف تشریف لے گئے۔ امیہ بن خلف مشرکین کا سردار تھا، ان سے ان کی پرانی دوستی تھی۔ یہ تعلق اسلام لانے کے بعد بھی قائم تھا۔ اسی تعلق کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ امیہ ہی کے مہمان ہوئے۔ ایک دن وہ امیہ کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کے لیے نکلے۔ اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا، کہنے لگا، امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو جہل نے امیہ سے کہا کہ تم نے صابیوں کو پناہ دی ہے؟ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو صابی کہتے تھے۔ صابی، صاد الف بے چھوٹی ہے، صابی کہتے تھے، یعنی مرتد یا دین سے پھرا ہوا۔ ابو جہل کہنے لگا، میں یہ کبھی نہیں دیکھ سکتا کہ تم کعبہ میں آ سکو۔ خدا کی قسم، اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے بچ کر ہرگز نہ جا سکتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ہم کو حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینے کا راستہ روکیں گے، یعنی شام کی تجارت کا راستہ۔ قریش مکہ کی سازش۔ قریش حرم کے متولی تھے، اس وجہ سے تمام عرب قریش کا احترام کرتا تھا، اور مکہ سے مدینہ تک جو قبائل پھیلے ہوئے تھے سب قریش کے زیر اثر تھے۔ اسی وجہ سے قریش نے تمام قبائل کو اسلام کا مخالف بنا دیا۔ ہجرت کے 6 سال تک یمن وغیرہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں جب بحرین سے عبد القیس کا وفد آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ قبائل ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں، اس لیے ہم صرف ایام حج میں جب لڑائی موقوف ہو جاتی ہے آپ کی خدمت میں آ سکتے ہیں۔
قریش نے اپنی باتوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا تھا تو اس کی تیاریاں بھی کر رہے تھے کہ مدینہ شریف پر حملہ کر کے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ مدت تک یہ حال رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے۔ مفہوم حدیث: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا ما قدم المدینہ یسحر من اللیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول جب مدینہ تشریف لائے تو راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ مفہوم حدیث: ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کوئی اچھا آدمی پہرا دے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہتھیار لگا کر رات کا پہرا دیا، تب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ پھر مفہوم حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب مدینہ شریف آئے اور انصار نے ان کو پناہ دی تو تمام عرب ایک ساتھ ان سے لڑنے کو آمادہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صبح تک ہتھیار باندھ کر سوتے تھے۔ آج ہم بس یہیں تک پڑھیں گے۔ انشاءاللہ جہاد کی اجازت اور آیات جہاد کے نزول کے بارے میں ہم کل اپنے درس میں پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ اے اللہ، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی